ہے اللہ 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 है 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 اللہ अल्लाह है 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 अल्लाह 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 है 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 अल्लाह है
الہی دم بدم ہے یہ صدا، کوئی دم نہ ہو ہم تجھ سے جدا، ہمارا کام ہے تیرا نام لینا، تیرا کام ہم گرتوں کو تھام لینا۔ الہی کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے، یا اللہ ایک ہم ہی نہیں تجھ سے مانگتے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے صدا مانگتے ہیں، قضا مانگتے ہیں، رضا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم عاصی خطا کار گناہ گار بھٹک بھٹکا کے حد سے مایوس اور ناامید ہو کے تیرے نام کا واسطہ لے کے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک اور سچے بندوں کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے مولا ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک شر شیطان، شر نفس، شر دنیا، شر ظالموں سے محفوظ فرما۔ ہمیں غیروں کے در سے ہٹا کے اپنے ہی در پہ کھڑا رکھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پہ رحم فرما، امت کی اصلاح فرما، امت کو کشاد کی، امت کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر آنے والی بلاؤں سے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرما، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق عطا فرما، دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، روزی فراغ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس گھر، اس محلے، اس بستی، شہر، اس ملک کے حال پہ رحم فرما، یہاں کے لوگوں کو نیک فرما، ایک فرما، روزی فراغ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی کمزوریوں کو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما، ہم سب کو دین اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دستگیری فرما۔ اے میرے مولا جو بھی دوست فی اللہ خدمت کر رہے ہیں محض رضا کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آ رہے جا رہے، ساروں کو ظاہری اور باطنی کامیابیاں نصیب فرما۔ جو دوست کسی مجبوریوں سے مجلسوں میں نہ آ سکیں ان کی مجبوریوں کو دور فرما۔ ہم حاضرین کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک کے انعقاد میں جس دوست نے جس طرح سے بھی حصہ لیا اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ دوستوں نے دامے دھرمے سخنے جیسے بھی حصہ لیا اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما، اسے ہماری نجات کا بہانہ بنا دے، آئندہ بھی ہمیں مل بیٹھ کے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں، ایوب شہید کے ساتھ کے لیے کہ ان کو اللہ صاحبزادی عطا فرما۔ تنگ دستوں کے تنگ دستیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ بالخصوص جو دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، دوستوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تمام دوستوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، کلی مشکلیں آسان فرما، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ فانصرنا فإنک خیر الناصرین وافترنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وسلم۔ آج کے سالانہ ایک روزہ دن شان عرس مبارک بحضور فیض گنجور پیر طریقت رہبر شریعت
خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ صوفی عبد الرحمن نقشبندی نوابی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ختم شریف و ذکر و اثار سے ہو چکا ہے، جیسا کہ اور آج کی اس سالانہ عرس مبارک کی صدارت جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر حضور قبلہ خواجہ صوفی ارشد علی صاحب نقشبندی رحمانی دامت برکاتہ عالیہ فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی فیض و برکات سے ہم سب کو اللہ پاک مستفیض فرمائے۔ میں بلا تاخیر ہمارے درمیان واجب الاحترام جناب حضرت علامہ مولانا قاری ایوب سعیدی صاحب خطیب و پیش امام ستارہ جامع مسجد لطیف آباد نمبر 10 ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں ان کو اشعار کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تو پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ نہایت عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتمس جناب حضرت علامہ مولانا ایوب سعیدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو عشق رسول و عشق اولیاء سے منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بڑے بول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا، حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد كثيرا كثيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اشکوں کی برسات ہوئی، اشکوں کی برسات ہوئی، جب یاد مدینہ آیا ہے، اشکوں کی برسات ہوئی. بیٹری اس کی ڈاؤن ہو گئی تھی، نیچے چارج پہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ. اشکوں کی اشکوں کی برسات ہوئی، جب یاد مدینہ آیا ہے، میرے نبی کے در کی گدائی، میرا کل سرمایہ ہے، میرے نبی کے در کی گدائی، میرا
نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ قاصر ہے زبان ناطق، الفاظ ہیں ناکافی، تعریف بیاں کیا ہو سرکار دو عالم کی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ہاتھ اٹھائیں جن تک نہیں پہنچ رہی۔ میں نے کہا نہیں پہنچ رہی وہ ہاتھ اٹھائیں، مطلب ایکو والوں پہ آپ سوال یا نشان پیدا کر رہے ہیں۔ بھئی ایکو والے بھائی دیکھیے، لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، ان تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ براہ کرم توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں اور اپنا ذوق اور شوق کو برقرار رکھیں۔ دیکھیں عقیدت جو ہوتی ہے نا، عقیدت یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کسی بھی معاملے میں جب تک انسان کے اندر عقیدت نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں عقیدت والا بندہ جب اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا دل پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، نام ہے خواجہ محمد سلیمان توسوی۔ آپ کی ایک مرید خاص ہیں جو نائی کا کام کرتے ہیں، حجام کا کام کرتے ہیں۔ بیٹا ان کا 2 سال کا گھر سے لاپتہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوشش کرنے کے بعد جب بچہ نہیں ملتا تو اپنے پیر و مرشد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ مسجد جاتا، مصلی بچھاتا، نوافل پڑھتا، کہتا یا اللہ بیٹا مل جائے، لیکن وہ گیا اپنے پیر و مرشد کے پاس، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ گرچہ آج کی محفل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، لیکن یہ محفل سجی کسی بزرگ کے توسط سے ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو یہ بزرگوں کا ایک شیوا ہے، وہ اللہ والے لوگوں کو اپنے رب سے ملاتے ہیں۔ شاعر نے کہا نا کہ اپنے مرشد پہ کر پہلے ہستی فنا، عشق میں بھی کرامات ہو جائے گی، کملی والے اگر تم سے خوش ہو گئے تو خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ شخص آ جاتا ہے اپنے پیر و مرشد کے پاس، خواجہ سلیمان توسوی کے پاس، اور آ کر کہتا ہے حضور میرا بیٹا 2 سال کی عمر ہے، گھر سے لاپتہ ہے، بڑی کوشش کی نہیں ملا ہے، آپ کرم فرمائیں، دعا کریں اللہ کرم کرے بیٹا مل جائے۔
اب ہوتا کیا ہے، پیر صاحب اس کے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار فرماتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ہمارا جیسا کوئی بندہ ہوتا نا آج کل کا، تو ہزاروں شکوے پیدا کر دیتا کہ میں ان کے پاس 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، میرا کام ہی نہیں کر کے دے رہے۔ پیر صاحب خاموش، اور جانتے ہیں کتنے دن خاموش رہے؟ 18 سال۔ کتنے سال؟ بولیے 18 سال پیر صاحب نے خاموشی اختیار کی، اور مرید کی عقیدت دیکھیے، محبت اور الفت اور پیار دیکھیے۔ اس عرصے میں دوبارہ کبھی پیر صاحب کو شکوہ نہیں کیا کہ میں نے کچھ کام کہا تھا میرا کام نہیں ہوا، بس عقیدت تھی کہ پیر صاحب خاموش ہیں تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ وہ مرید بھی اس بات پہ خاموش ہو گیا۔ اب ہر سال پلٹ کے آتا، میاں بیوی دونوں بیٹھ کے اپنے بچے کو یاد کرتے اور پھر اپنے کاموں میں مگن۔ جب 18 سال بیت جاتے ہیں، 18 سال گزرنے کے بعد جب پلٹ کے وہ دن آیا، پلٹ کے جب وہ دن آیا، جب جس روز بچہ گھر سے لاپتہ ہوا، آج باپ اور ماں، اس بچے کی باپ اور ماں، وہ سلیمان توسیع رحمت تھا، اس کا جو درد تھا بیوی نے گرید گرید کر اس زخم کو ہرا بھرا کر دیا تھا۔ اب مرید پریشان تھا، پیر کو کہوں یا نہ کہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دوں اور پیر صاحب ناراض ہو جائیں، 18 سال کی عقیدت پہ پانی پھر جائے گا، لیکن زبان سے نہ کہہ پائے، آنکھ سے آنسو چھلک گئے۔ چھلکتے ہی پیر صاحب کے چہرے پر گرتے ہیں، نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کس چیز نے رلا دیا؟ کہتے ہیں حضور رونا اس لیے آ رہا ہے، آج پھر بچے کی یاد تڑپا رہی ہے اور گھر والے ہی میرے مخالف بنے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا بیٹا گھبرا نہیں، جتنا کام کیا ہے اتنے میں چھوڑ دے، آدھا سر موڑ چکا تھا آدھا باقی تھا، کہا اسے چھوڑ دے، گھر چلا جا، تیرا بیٹا تجھے گھر پہ ملے گا۔ 18 سال بیت جانے کے بعد مرید کی عقیدت کا عالم یہ دیکھیے، یہ